حضرت ابو سعید کہتے ہیں صحابہ کی ایک جماعت تھی، ہم کہیں جا رہے تھے، دیر ہو گئی، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہم ایک بستی میں چلے گئے اور ہم نے ان بستی والوں سے جا کر کہا کھانے کے لیے کچھ دے دو، تو بستی کے سردار نے کہا کہ تمہیں ہم کچھ بھی نہیں دے دیں۔ ایک دینی تعصب کی بنیاد پر، ایک مذہبی تعصب کی بنیاد پر اس بستی سے ان کو نکال دیا۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں ہم صحابہ کی جو جماعت تھی، ہم بستی کے باہر آ کر ٹھہر گئے کہ صبح ہم سفر کریں گے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بستی کے سردار کو ایک سانپ نے کاٹ لیا۔ اب وہ پریشان حال ہیں، کیا کریں؟ کسی نے مشورہ دیا کہ دم کے ذریعے، سنا ہے سانپ کا یہ ڈنک ہے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا جی دم کون کرے؟ پھر کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو رات کو لوگ ہمارے پاس آئے تھے وہ ابھی بستی کے باہر ہی موجود ہیں، ان کے پاس جا کر کہتے ہیں، وہ دینی اور مذہبی لوگ لگ رہے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید کہتے ہیں ہمارے پاس اس بستی کا وہ آدمی آیا، اس نے آ کر یہ بات کہی کہ ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، آپ آئیں، آ کر دم کریں۔ حضرت ابو سعید کہنے لگے میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے تو رات کو ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، بستی سے نکال دیا، ٹھیک ہے دم تو ہم کر لیں گے لیکن ذرا اپنی اداؤں پہ بھی تو غور کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ دم کرتے ہیں تو ہم آپ کو بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید نے دم کیا۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کر دی، پڑھتا رہا، اتنے میں اس کے جسم سے وہ سارے کا سارا زہر نکل گیا۔ اللہ کے اس کلام کے اندر کتنی تاثیر ہے۔ اب یہ دم کسی نے حضرت ابو سعید کو سکھایا نہیں تھا، قرآن کی ایک آیت تھی۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں میں نے اس نیت سے پڑھنا شروع کی کہ ناجائز جو کلام ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے، تو اللہ کے اس بابرکت کلام میں کیسے اثر نہیں ہوگا۔ پھر ہم آئے، ہم نے ان بکریوں کو کھایا نہیں ہے، ہم اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، پوچھا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہوا، کیا یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے لیے حلال ہیں۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید سے پوچھا بتاؤ کہ کس نے تمہیں سکھایا یہ عمل؟ تو فرمایا یا رسول اللہ کسی نے نہیں سکھایا، بس اتنی ہی بات ذہن میں تھی کہ اللہ کے اس بابرکت کلام کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی ایسی تاثیر ہوگی، سو ہم نے وہ عمل کیا جس کے نتیجے میں اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اس لیے ہم یہ جو وہم پرستی ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ذہن کے اندر ہم توہمات کو لے کر بیٹھے ہیں، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ انسان کا تعلق اگر اللہ کی ذات عالی کے ساتھ مضبوط ہو تو وہ انسان کبھی بھی کسی پریشانی میں نہیں ہوتا۔ ہمارا اس وقت المیہ یہی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا پریشانی اور ان کو اتنا اپنے دماغ پر سوار کر لیتے ہیں کہ خود شیطانی اثرات کے اندر ہم خود مبتلا ہو جاتے ہیں، بجائے یہ کہ کسی کے پاس بھاگنا، کسی کے پاس دوڑ کر جانا۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم نے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ کے نبی کا جو طرز عمل ہے، حضرت عبداللہ ابن اوفا کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہو، کوئی بھی تمہاری حاجت ہو، کوئی بھی تمہاری ضرورت ہو، 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری اس دعا کو پورا کر دے۔ یہ مزاج ہی ہمارے معاشرے کا نہیں رہا۔ ہمارے معاشرے کا یہ مزاج بن گیا کہ دوسرے کے پاس جانا، وہ جو تعویذ کرنے والا ہے اس کے پاس ہم نے جانا، وہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، وہ بڑی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، پہنچی ہوئی سرکار ہے، ہم نے اس کے پاس ہی جانا ہے اور وہیں جا کر ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ملے گا۔ یہ ایک ساتھی ہیں، انہوں نے آج کی رات کے حوالے سے پوچھا ہے، تو میں نے آغاز میں یہ کہا کہ آج 14 شعبان ہے، 15ویں رات ہے، کل کا دن 15 شعبان ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھی جائے، جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کرام سے اس رات سے متعلق احادیث بیان کی گئی ہیں۔ کچھ احادیث ایسی ہیں جو ضعیف ہیں اور کچھ احادیث ایسی ہیں جو صحیح ہیں۔ اہل علم اور محدثین کے ہاں یہ ایک اصول ہے کہ جب کوئی حدیث ضعیف ہو لیکن اس حدیث کے مضمون سے ملتا جلتا کوئی اور حدیث کا مضمون ایسا ہو جائے تو وہ عمل جو ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے۔ لہٰذا اس رات کے اندر ایک تو یہ بات ہے کہ نفس عبادت ثابت ہے، آپ عبادت کریں، اور یہ نفلی عبادت ہوتی ہے۔ نفلی عبادت کا حسن یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلے کی جائے، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ نفلی عبادت کا حسن یہ ہے خلوت میں کی جائے، علیحدہ کی جائے۔ لوگ اس نفلی عبادت کے لیے جو اجتماع بنا لیتے ہیں، مساجد میں آ کر جو اس کا اہتمام شروع کر دیتے ہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یہ مزاج ہمارا ٹھیک نہیں ہے۔
اپنے گھر کے اندر کریں، اگر کوئی مسجد میں ہے مسجد میں کر لے، لیکن باقاعدہ اہتمام کے ساتھ گھروں سے نکل کر مسجد میں جا کر اجتماع بنا کر نفلی عبادت کرنا، یہ ہمارے دین کا مزاج نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا نفلی عبادت کا حسن یہ ہے کہ اسے خلوت میں کیا جائے، جتنا ممکن ہو کیا جائے، لیکن یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کو لازمی سمجھنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگلا دن جو ہے 15 جسے ہم شعبان کہتے ہیں، اس میں روزے کے حوالے سے بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے رہتے ہیں۔ تو 15 شعبان کا جو روزہ ہے، اس روزے سے متعلق جو روایت ہے وہ ایک ہی روایت ہے، اور حدیث کے اندر وہ بھی ضعیف ہے۔ البتہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی ہر اسلامی مہینے میں 13، 14، 15 ان تاریخوں میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، ہر اسلام، اسے ایام بیز ہم کہتے ہیں، ایام بیز کے روزے۔ تو 15 شعبان کا روزہ اس مناسبت سے اگر رکھ لیا جائے کہ میں ایام بیز کا رکھتا ہوں تو اس کا ثواب بہرحال ہے، یا اس لیے رکھ لیا جائے کہ اللہ کے نبی بھی شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے، تو لہٰذا میں کل کا روزہ شعبان کا روزہ سمجھ کے رکھتا ہوں، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کا بھی ثواب ہے۔ لیکن آپ اس بنیاد پر رکھیں کہ یہ جو شب برات کے اگلے دن کا روزہ ہے، اس روزے کو جو ہے سنت سمجھنا، یہ چیز درست نہیں ہے۔ یہ اس نیت سے یہ روزہ آدمی رکھ سکتا ہے کہ شعبان کا ایک دن کا میں روزہ رکھتا ہوں، یا ایام بیز کے روزے اللہ کے نبی رکھتے تھے سنت سمجھ کر، اس روزے کو، کل کے دن کے روزے کو اس نیت کے ساتھ اگر آدمی رکھتا ہے تو یہ چیز تو درست ہے۔ اور یہ ہے کہ رات کی عبادت، ایک اور چیز جو بہت سارے احباب اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ قبرستان میں جانا اس رات میں کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک دفعہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کو قبرستان میں گئے ہیں۔ اب وہ ایک دفعہ کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جانا ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی دفعہ ایسا عمل کیا۔ البتہ یہ ہے کہ اس رات کے فضائل، جیسے میں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو ذخیرہ ہے وہ یہ بتاتا ہے، شب برات میں آپ کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، تو ہمارے اعمال اللہ کے ہاں اس حال میں پیش ہو جائیں، ہم عبادت کے اندر ہوں، ریاضت کے اندر ہوں، تو یہ بڑی ہی ہمارے لیے خوش قسمتی ہوگی۔ تو لہٰذا شعبان المعظم